جیسے ہی میں باب بلال میں داخل ہوا ہوں تو پورا ایک ہجوم اٹھ گیا کہ شیخ شریم آ گئے. قریب سے گزرتا تھا تو میں کہتا تھا یار 20 سال میں اس کا کیئر ٹیکر رہا ہوں, اب یہ مسجد بن گئی. اور جب اذان ہوتی ہے تو سب کھڑے ہو کے اس کو سنتے ہیں, غیر مسلم بھی. دیکھیں اسلام میں کتنی عظمت ہے. مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ گرینڈ مدر جو وہ بھی ساتھ ہے, گرینڈ فادر بھی ساتھ ہے, وہ لوگ حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یو کے میں کس طرح کے لوگ جا سکتے ہیں, کیسے جا سکتے ہیں؟ مساجد کے اندر جب پولیس آتی ہے تو ان کے ساتھ کتے بھی ہوتے ہیں. اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو شاید ہم سے بھی بہتر مسلمان بن جائیں, ایسا نظر آتا ہے آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہماری اقدار تھی, یہ ہمارا اثاثہ تھا, لیکن ہم اس کو بھول چکے ہیں. یہ چیزیں ہیں ان میں. کون سی خوبی ہے جو یو کے والوں کو, گوروں کو, غیر مسلموں کو سب سے زیادہ متاثر کرتی؟ سوال ہم نے بڑا مشکل کر دیا. السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانی ہے جن کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. مثلا ایک پہلو یہ کہ ایک دفعہ ہماری یہ شخصیت حرم میں داخل ہوئی تو کوئی عام لوگ نہیں, بڑے بڑے علماء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور بے اختیار ملنے لگے کہ شیخ شریم حرم میں تشریف لے آئے ہیں. یو کے میں میڈیا ہو, فلاحی کام ہو, اسلامک کام ہو, ائمہ حرم کا استقبال کرنا ہو, جو بھی کرنا ہو, نبی کائنات کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. وہ نبی کائنات جنہوں نے فرمایا تھا کہ واللہ موتی وانا قاسم. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عبدالستار عاصم. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طرح کی خبریں بھی سنتے ہیں کہ چرچ بک رہے ہیں اور مساجد یا اسلامک سینٹر ان کو بنایا جا رہا ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ وہ یو کے چلے جائیں پریچر بن کے, دائی بن کے, دین کے اسکالر بن کے. تو کیا طریقہ ہے کہ یو کے میں کس طرح کے لوگ جا سکتے ہیں, کیسے جا سکتے ہیں؟ یوسف, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی امام اپنے مدارس سے فارغ ہیں تو اس وقت حالات اور تھے, اتنی سختیاں نہیں تھیں امیگریشن کے حوالے سے. اب میں چاہوں گا جو بھی بھائی اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں, دین تو ہے ٹھیک, اس کے ساتھ انگلش کو بھی اختیار کریں, وہ بھی پڑھیں. وقت کا تقاضا یہ ہے. بالکل. اب میں سچی بات اعتراف کروں گا کہ ہمیں کسی سے بات کرنی پڑ جائے انگلش میں تو ہم وہاں خاموش ہو جاتے ہیں. وہاں اگر کوئی بھائی جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو دین ہے اور پھر منہج ہے, اس کو اچھی طرح سمجھے, سوچے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ انسان وہاں کھڑا ہو کے اسپیچ کر سکے, دوسروں کو سمجھا سکے. اور سچی بات ہے, جو وہاں سے نوجوان اٹھے ہیں, جامعہ اسلامیہ سے پڑھ کے آئے ہیں, ان کی زبان تو بڑی اچھی ہے, انگلش ہے, لیکن وہ تشنگی دین کی جو لوگوں میں ہے اس کو وہ سراب نہیں کر سکتے. وہ یہیں سے ہمارے پاکستان سے جو علماء جاتے ہیں, چونکہ یہ ہمارے جو مشائخ ہیں, شیخ الحدیث ہیں, ان کے سامنے اپنے دو زانوں کے بیٹھتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں. یعنی جو رسوخ ان میں ہے وہ ان طلباء میں یا نئے اسکالرز میں نہیں ہے. اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہاں زبان کا مسئلہ ہے. چیلنجز کیا درپیش ہیں؟ ظاہر ہے ایک نسل جاتی ہے, وہ دین پڑھ کے گئی, اسکالر ہے, اس کا دین کے ساتھ ایک تعلق ہے. اب جو اس کی اگلی نسل ہے جو وہاں پرورش پا رہی ہے, وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں جا رہی ہے, وہاں مخلوط ماحول میں جا رہی ہے, بہرحال ہر ایک کوشش کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے مسجد سے جڑنے, لیکن چیلنجز کیا درپیش ہیں, کس طرح کے مسائل پیش آ بھی سکتے ہیں؟ وہاں میں کہتا ہوں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو یہاں سے لوگ جاتے ہیں, وہاں کی چکا چوند دیکھ کے اس میں گم ہو جاتے ہیں, وہ تو آپ سمجھے کہ وہی ختم ہو گئے. ان کا زیادہ سے زیادہ ایک نسل یا اس کے بعد دوسری جو ہے جنریشن جو ہے, اس کے بعد ان کا کوئی وہ نسل نہیں ہے, یاد نہیں رہے گا کہ ہم مسلمان بھی تھے. ہم مسلمان. بعض ایسی فیملیاں ہیں اور بعض ماشاءاللہ ایسی ہے کہ 100 سال ہو گیا ہے, لیکن ماشاءاللہ نسل در نسل جو ہے وہ دین سے منسلک ہے, کیونکہ ان کا مشن یہ ہے. یہ جو آگے ہیں یہ تو بڑے ہیں, ان کو تو ہم اپنے قابو میں نہیں کر سکتے, یا ان کو تو ہم وہ چیزیں اپنی نہیں سکھا سکتے, لیکن یہ جو بچے ہیں ان کو چینج کر دو. اب بہت ساری فیملیز نے کیا کیا ہے, اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا کے گھروں میں پڑھا رہے ہیں. اچھا, یہ فرمائیے عبدالستار صاحب کہ ہمارا اپنا ایک ماحول ہے نا, مشرقی اقدار کے حوالے سے والد کا ایک روب بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے. وہاں اگر ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں, تھوڑا سا زور دے کے کہتے ہیں کہ مسجد جاؤ, قرآن پڑھو, وہ پولیس کو کال نہیں کر سکتا؟ دیکھیں, اگر تو وہ مثلا وہاں قانون ہے یہ کہ اگر اس پہ آپ بچے پہ زبردستی کر رہے ہیں, بچہ چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن الحمدللہ بیگم بھی کر سکتی ہے, بیگم بھی کر سکتی ہے, لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک, کہیں ہوتا ہے 100 میں سے 1-2
جو خاندان ہے، ایک دو فیملیز ہیں، وہی ایسا کریں گے. اچھا، کہا جاتا ہے عبدالستار صاحب کہ ان لوگوں میں ڈسپلن ایسا ہے، اونیسٹی ایسی ہے، کچھ اقدار ایسی ہیں کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو شاید ہم سے بھی بہتر مسلمان بن جائیں. تو ایسا نظر آتا ہے آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، مثلا کیا خوبیاں ان کی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتے. میں یہی لفظ بولوں گا، اس سے بڑا بھاری لفظ میں نہیں بولوں گا. ٹھیک. کہ اگر وہ کچھ غلط ہوتا دیکھتے ہیں فوراً متعلقہ محکمے کو فون کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہ شخص ایسے کر رہا ہے. ٹھیک. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری چیز جو ہمارا شعار تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے تشریف لائے، مکارم اخلاق جو ہے، ہم میں وہ ختم ہو گئے. یہاں پر اللہ اکبر، یقین جانیے، میں آپ کو اس کی مثال بھی دوں گا. وہاں یہ ہے کہ آپ سے ہو سکتا ہے دل میں آپ کو اچھا نہ سمجھ رہے، لیکن اس کے چہرے پہ سمائل ضرور ہوگی آپ کے. گزرتے ہوئے بھی سمائل وہ کر کے جائے گا، مسکرا کے جائے گا، اور پھر کچھ نہ کچھ بول کے جائے گا. دوسری یہ چیز ہے کہ ان میں ڈسپلن بہت ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ان میں احساس بہت ہے. اچھا، انسانیت جو ہے، انسانیت کا، ایک دوسرے کا بہت ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں. یہاں یہ ہے کہ آپ نے کسی کو راستہ دے دیا ہے نا تو پھر آپ بھول جائیں. یہاں ہم روڈ پہ دیکھ رہے ایک بندے نے گاڑی کو بیک کرنا ہے یا اس نے یو ٹرن لینے کے لیے، اب لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، پیچھے سے گزر رہے ہیں، پھنس جائے گی گاڑی، وہی پھنس جائے گی اور ٹریفک جام ہو جائے گی. وہاں یوسف صاحب یہ ہے کہ اگر ادھر لائن بھی لگی ہوئی ہے نا، آپ سیدھے جا رہے ہیں، میں نے ایک گاڑی کو راستہ دیا، آپ میرے پیچھے، آپ نے دوسری کو دیا، ایسے کرتے کرتے پیچھے والے نے ایک کو دیا. یعنی احساس ہے اس طرح. پھر یہ کہیں گے کہ آپ گزر جاؤ پہلے. اس طرح کی جو چیزیں، یہ ہماری اقدار تھی، یہ ہمارا اثاثہ تھا، لیکن ہم اس کو بھول چکے ہیں. یہ چیزیں ہیں ان میں. تو یہ چیز ہے. اور پھر جو مسلمان وہاں ہوئے ہیں، بڑے اچھے مسلمان ہیں. اچھا، وہ کس چیز سے زیادہ متاثر ہو کے مسلمان ہو رہے ہیں؟ آپ کا تو بہت ایکسپیرینس ہے، بڑا عرصہ بیت گیا وہاں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی، کہ بعض دفعہ تو حادثاتی طور پر ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. اچھا، کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اب زیادہ وہاں لاجیکل لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ لوگ وہاں لادین ہیں. آپ نے بات کی نا کہ چرچ بکھرے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست بھی ہیں، آپ شریف اللہ صاحب، ابھی حال ہی میں انہوں نے خریدا ہے. اچھا. اور بہت سارے چرچ اس طرح لیے ہیں. تو وہاں ان کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ان کے ہاں ایک کیئر ٹیکر تھا، جیسے ہم خادم کہتے ہیں، وہ چرچ کا تھا. ٹھیک. تو وہ 20 سال رہا. تو وہ کہتا ہے جب یہ مسجد بن گئی تو میں قریب سے گزرتا تھا تو میں کہتا تھا یار 20 سال میں اس کا کیئر ٹیکر رہا ہوں، اب یہ مسلمان مسجد بن گئی، ہاتھوں سے نکل گیا، بڑا غصے میں تھا، اسٹیٹس بدل گیا. تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن نا مجھے کسی مسلمان نے قرآن پاک دیا تھا، قرآن کریم. تو میں نے اس کی گرد وغیرہ اوپر سے ہٹائی تو 2 سال اس کا مطالعہ کیا، پھر میں مسلمان آ گیا، مسلمان ہو گیا. اب ماشاءاللہ اسی مرکز میں وہ کیئر ٹیکر ہے. کہا کہ پہلے بھی تھے آپ اس طرح. تو اس نے اپنی نا بیوی کی وصیت تھی کہ آپ جب میں چلی جاؤں دنیا سے تو مجھے آپ جلا دیں. اچھا. جلا دیا. تو آپ شریف اللہ صاحب سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی وصیت بھی یہ لکھی ہے. تو انہوں نے کہا اس کو ختم کر دو، اب تو مسلمان ہو گیا. تو کہتا ہے نہیں، 2 سال لگے مسلمان ہونے میں، ابھی سے آپ کی یہ بات مان لو. تو بڑا اچھا ہے. تو اور بھی بہت ساری مثالیں. آپ وہاں کے معروف جو اسکالرز ہیں، یوسف چیمبر ہے، اس کے علاوہ عبد الرحیم گرین ہے، اور 2-3 ساتھی اور، یہ ماشاءاللہ بڑے دائی ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اسپیشلی افریقہ میں بڑا کام کر رہے ہیں. اور افریقن کمیونٹی کے حوالے سے ماشاءاللہ گیمبین جو بردرز ہیں، گیمبین کمیونٹی ہے، پکے منہج ان کا جو ہے قرآن و سنت. ٹھیک. اور ان کے اندر ماشاءاللہ ایسا رنگ ہے کہ 3 مائل سے 3 میل دور سے چل کے وہ نماز کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر، بڑا وقت لگتا ہے انہیں. یہ جو دلچسپ واقعہ آپ کی زندگی کا ہے، حرم میں آپ داخل ہوئے تو آپ کو شیخ شریم سمجھ لیا گیا. آج کل تو ویسے بھی بڑا شیخ شریم کو ڈھونڈتے ہیں لوگ. یہ کس طرح کا واقعہ تھا؟ یہ کافی پرانا واقعہ ہے. اور ہم کچھ لوگ تھے، سارے علماء کرام تھے، میں تو طالب علم تھا ان میں. ہم لوگ مکہ مکرمہ میں عید کے لیے گئے. ٹھیک. چھوٹی عید تھی کہ ہم مکہ کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں. میاں محمود عباس رحمہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ، وہ بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو اپنی ویسکٹ ہے نا یہ مجھے دے دو، اور تم جیسے وہاں امام بن کے عربی بن کے رہتے ہیں نا وہی سسٹم کرو. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا، کہتے ہیں نہیں. تو میں نے شیخ اس وقت بیماری سے پہلے داڑھی بھی الحمدللہ بڑی تھی.
تو میں نے وہ بشت پہنا جو وہ سعودی پہنتے ہیں. وہ بشت پہننے کے ساتھ داڑھی بھی تھی, وہ بلیک بشت تھا. تو جیسے ہی میں باب بلال میں ہمارے علماء جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے, میں داخل ہوا ہوں تو پورا ایک ہجوم اٹھ گیا کہ شیخ شریم آ گئے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ان میں ہمارے محسن جماعت, ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت جو ہیں حافظ عبد الکریم حافظہ اللہ تعالیٰ بھی تھے, ساتھ ہی مولانا شریف چگوانی صاحب بھی تھے. تو ایک شخصیت ہے حافظ ظفر اللہ صاحب داد فتیانے والے, ان کے کزن ہیں, ہم انہیں نذیر سیکٹری صاحب کرتے جامعہ بکر میں ہوتے ہیں. ٹھیک. تو وہ بھی وہیں تھے جو اس چشمدید گواہ تھے. تو اب وہ شور پڑ گیا کہ شیخ شریم آ گئے. تو اب جو نہیں جانتے تھے تو وہ تو سلام لے کے سائڈ پہ ہو گیا کہ شیخ صاحب تشریف لائے ماشاء اللہ. لیکن جن کو اب حافظ جو تھے مولانا شریف چگوانی صاحب وہ مجھے جانتے تھے, تو وہ کہتے یہ تو بھائی اب دستار آ رہا ہے. تو پھر آپ سب کو بھی پتہ چل گیا, پھر سلام لیا ان سے. تو اب جب بھی میں ملاقات ہوتی ہے نذیر صاحب سے, وہ ہمارے جو سیکٹری جامعہ وہ مجھے شیخ شریم ہی کہتے ہیں مجھے وہ واقعہ نہیں بولا. تو یہ وہ واقعہ تھا. ائمہ حرم سے آپ کا بڑا قریبی تعلق بھی ہے. یو کے میں شیخ سدیس تشریف لاتے ہیں, دیگر ائمہ حرم تشریف لاتے ہیں, تو آپ ان کی میزبانی بھی کرتے ہیں. بلکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ تو اتنی گاڑی عربی بولتے ہیں کہ ائمہ حرم کئی دفعہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ صحرائی عربی بولنے والا یو کے میں کہاں سے مل گیا. ہمارے ایک پھول ہے شیخ شعیب, اصل تعلق تو ان کے ذریعے اور ان کا ہی ہے. تو جب وہ آتے ہیں تو پھر اس طرح ہوا کہ شیخ سدیس ان سے تو تعلق ہوا. تو گفٹ بھی کیا انہوں نے کوئی خاص چیز آپ کو؟ وہ ایک بشت ہے جو انہوں نے 20 سال جس میں تراویح پڑھائی ہے, وہ الحمدللہ مجھے وہ ملا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو. تو وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے صحرائی عربی کی, دراصل میں تقریباً 6 سال گہتانی قبیلہ الکوئیہ جہاں شیخ عبداللہ جبری رحمہ اللہ کی شہر ہے اس کے ساتھ ہی امام مسجد رہا ہوں. اچھا. تو فصحا میں اور بدوی میں بڑا فرق ہے. بالکل ٹھیک. اس کو آپ عامی کہہ لیں تو اس میں بڑا فرق ہے. تو ہم بیٹھے تھے, شیخ اپنے شعیب بھی تھے, تو میں شیخ سدیس نے ایک جملہ بولا, تو میں نے یو کے کی بات ہے, یو کے کی, میں نے اس کا جواب بدوی میں دیا. تو شیخ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہتے کہاں سے سیکھی. تو میں نے پھر شیخ کو بتایا کہ گاؤں بھی ان کا بتایا, آپ کا گاؤں بکیریا کے رہنے والے ہیں, اب یہاں کے ہیں, شریم یہاں کے, سارا ان کو تو بڑے متاثر. وہاں سے پھر ماشاء اللہ. تو اسی طرح شیخ سلال بدیر تشریف لائے, ابھی ادھر بھی آئے تھے. جی. تو وہ یو کے بھی آئے. تو وہاں مکتب دعویٰ میں ایک شیخ تھے الکوئیہ کے, تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ عبدالستار جو ہے ہمارے گوئیہ میں امام رہ کے آیا. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ ان کے ساتھ بھی کوئی 10-15 منٹ جو ہے بیٹھک ہوئی وہاں بڑے اچھے انداز میں. تو اب مدینہ طیبہ میں ماشاءاللہ یہاں تشریف لاتے ہیں شیخ حیات شکری, مؤذن مسجد الرسول اور جامعہ اسلامی کے استاد ہیں. ماشاءاللہ ان سے تو اتنا تعلق ہے, ان سے ماشاءاللہ ائمہ سے بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ اپنے گھر بلاتے ہیں, بڑی تکریم کرتے ہیں. اور جب یو کے آتے ہیں تو مجھے اور یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی فیملی, صرف ان کی فیملی, تو ہم ہوتے ہیں ان کو پوری مطلب یو کے میں. اچھا عبدالستار صاحب, آپ کو یہ جو موقع ملا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے ہم ناظرین کو بتا سکیں, میں بھی سمجھ سکوں کہ اسلام کا ایک ورژن وہ ہے جو ہمارے بر صغیر میں ہے. یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب, مولوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت خشک ہونا چاہیے, بہت سی چیزیں زندگی کی جائز بھی ہیں, ان سے دور ہونا چاہیے مولوی صاحب کو. اب مجھے یہ بتائیے کہ ائمہ حرم جب یو کے میں تشریف لاتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز تفریح کے حوالے سے, خوش طبعی کے حوالے سے کیسی ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, جب یو کے میں ائمہ حرم آتے ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ائمہ حرم ہے. ایک عام آدمی کی طرح اللہ پروٹوکول سے ہٹ کر بڑے اچھے انداز سے گل مل جاتے ہیں. میں یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی درمیان میں رہنے والے ہیں. ٹھیک. تو یہ تو ہوگی ائمہ حرم کے حوالے سے, یعنی وہ تفریح کے لیے آتے ہیں ماشاءاللہ, وہ خوش گپیوں میں بھی مصروف ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات بھی, آپ کا حال احوال بھی پوچھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو موٹیویٹ بھی کریں گے, کہ یعنی آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اب میں نے شیخ سدیس حافظہ اللہ کو دیکھا, وہ جہاں کہیں بھی گئے ان کی آواز میں تو کسی نے اگر قرآن سنایا تو انہوں نے ادھر ہی بیٹھ کے ان کی حوصلہ افزائی بھی کہا, انت سدیس البرطانیہ, یعنی آپ برطانیہ, یعنی اس طرح کر کے انہوں نے. یہاں بھی ایک شخص کو انہوں نے کہا تھا, قاری صاحب کو, انت سدیس پاکستان, یعنی واقعتاً وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے. تو امام کو اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک پرسنالٹی
لوگ دیکھیں کہ بھائی یہ امام ہے. یہ نہیں کہ ایک مسکین سا آدمی بن کے رہے, نہیں, اپنا ہر وقت بن ٹھن کے رہے اپنی حیثیت کو, کہ پتہ چلے یہ ہمارا امام ہے. اور وہاں ہمارے ہاں تو اس کی اور زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے, کیونکہ وہاں پر ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, اور یہ دوسرے عیسائی بھی ہیں, اور بہت ساری کمیونٹیز وہاں ہیں. تو وہاں جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ, اب میں یہاں ایک بات آ گئی چھوٹی سی, میں ضرور, مجھے کرکٹ کا بڑا شوق. ٹھیک. تو جب میں گیا ہوں تو وہاں میں نے 3 سال کلب کرکٹ کھیلی ہے ریڈنگ میں. اچھا. ہمارا ایک اینگل فیلڈ کرکٹ کلب تھا وہاں. اب اس میں گورے بھی تھے, ہم 3-4 پاکستانی تھے. تو ہم وہاں جب گئے تھے تو میں وہ نا سعودی لباس صوب میں ہی ہوتا تھا. اچھا, اس میں کرکٹ کھیلی جاتی تھی؟ نہیں, وہاں جا کے چینج کرتے تھے نا گراؤنڈ میں. میں ویسے ہی نکلتا اور بیگ اٹھا کے ساتھ بیٹھ جاتا اور چلا جاتا. جب ادھر جاتا تو وہ سارے ان کی فیملیاں بیٹھی ہوتی گوروں کی. تو میں جاتے وہ مجھے کہتے ہیں, دیکھ کے میرے دوست کو کہتے ہیں یہ تمہارا پادری ہے. تو یعنی احترام بڑا وہ کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو وہ سارے کھڑے ہو گئے اٹھ کے, ان کا ہاں یہ ہمارے امام ہیں, احترام بڑا کرتے ہیں. تو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امام کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرا دیکھنے والا سمجھے کہ واقعی بھائی یہ امام ہے. ہاں جی, یہ نہیں کہ مسکین بن کے اس طرح. وہاں کے اسلامک سینٹر کے حوالے سے جب ہم سنتے ہیں کہ وہاں تو بہت سی بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے فیسلٹیز, اٹریکشن کی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں یہاں تو شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں کا ایک اسلامک سینٹر کس طرح کا بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس میں آ سکیں؟ دیکھیں یوسف بھائی, بات یہ ہے کہ ہونا تو یہاں بھی چاہیے. ٹھیک. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے مسجد میں تھوڑا سا شور کر دیں یا کچھ کرنے کی کوشش کریں تو بزرگ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے, چلے جائیں. جبکہ آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یہی سب کچھ تھا, یہی ساری ایکٹیویٹیز تھیں. بالکل. بچے بھی تو یو کے میں یہ ہے کہ جہاں اسپیس ہے, بعض تو ایسے ایریے ہیں کہ وہاں مسجد کے لیے جگہ ہی بڑی مشکل سے ملتی ہے, لیکن جہاں اسپیس ہے وہاں جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں, بچے جو ہیں, ان کو یہ آزادی ہے. اب آپ یقین کریں, آپ نے یہ بات کی ہے, ہمارے گلاسگو کا سینٹر ہے ادھر سال فاروق, ماشاء اللہ بھائی صہیب جو ان کو چلا رہے ہیں, مدینہ یونیورسٹی سے فارغ بھی ہیں. اب میں وہاں گیا تو بہت بڑا ہال ہے, بڑا پروگرام تھا. پروگرام ختم ہوا, کھانا کھایا لوگوں نے. کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اندر گیا تو اندر کرکٹ میچ ہو رہا ہے. اچھا. بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اب ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ اگر یہ بچے باہر گراؤنڈ میں جائیں گے یا باہر کسی کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے تو وہ تو مکس کمیونٹی ہے, وہ تو مسلمان نہیں ہے وہاں. تو وہاں جو ہے ان کا رنگ چڑھے گا. جہاں آپ کو پتہ ہے بچہ 1 دن گیا, 2 دن گیا تو پھر کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا. تو اسی لیے وہاں اسلامک سینٹر جو ہے اس کے اندر کچن بھی ہے. اگر بچے باہر سے آتے ہیں وہاں کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں وہ کھا پی بھی سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے یہ جم بھی بعض مساجد نے بنائے ہیں. اب یہاں بالکل یہ بلیئرڈ وغیرہ ہے, وہ جو کھیلتے ہیں فٹ بال بچوں کا, وہ ہاتھ سے نہیں, جو وہ سسٹم ہوتا ہے سارا, مطلب ہر چیز وہاں رکھی ہوئی ہے. تو خواتین بھی آتی ہیں مساجد, خواتین بھی آتی ہیں. خواتین کے لیے الگ سسٹم کیا ہوا ہے کہ ہماری بچیاں ہیں, بچیاں کہاں جائیں گی, بلکہ خواتین ماشاءاللہ بڑے منظم طریقے سے آتی ہیں. تو یہ وہاں جو اسلامک سینٹر ہے نا, ہم تو بڑے خوش ہیں کہ اب ہم جو ہے انشاءاللہ آگے میں بتاؤں کہ ہم نے بھی کچھ سسٹم کرنا ہے, بنائی ہے جگہ وغیرہ لی. تو اس میں جو نیا بن رہا ہے نا, اس میں پرائرٹی یہ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ آپ نیچے بیسمنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نیچے ہم پارکنگ اور جم ٹھیک یہ رکھیں گے. تو بعض مساجد نے, ان کے پاس بڑے ہال ہے تو انہوں نے شادی ہال بھی بنا رکھا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے ایک اسلامک سینٹر کا جو تصور ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے, اور الحمدللہ جہاں اسپیس ہے وہاں یہ چل رہا ہے. یہ فرمائیے کہ ایک طرف یو کے کی اتنی خوبیاں ہیں, ڈسپلن ہے, احساس ہے, بڑا خوبصورت ایک یعنی زندگی کا رنگ اور لطف نظر آتا ہے اس میں. اچھا, دوسری طرف ہمارے لوگ بڑا عرصہ وہاں بتانے کے بعد جب ادھیڑ عمری کو پہنچتے ہیں, بڑھاپے کو پہنچتے ہیں, تو ایسی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ کوئی خاتون کہہ رہی ہے کہ یو کے اگرچہ ہم نے زندگی گزار دی ہے لیکن یہ سونے کا پنجرہ ہے, دل ہمارا اب بھی یہاں نہیں لگتا, ہم واپس جانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مٹی, یہ وطن, انسان پیدا ہوتا ہے, جن گلیوں میں کھیلا ہوتا ہے, جن دوستوں کے پاس ساتھ رہا ہوتا ہے, یہ تو مجبوری ہے نا انسان کو یہاں سے نکالتی ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ خوشی سے ترک وطن کرے گا.
وہاں جتنی بھی سہولتیں ہیں, جتنی بھی فیسلٹیز ہمیں زندگی میں ملی ہوئی ہیں, لیکن آپ یقین کریں میں پاکستان میں ہوں, سچی بات ہے میرا واپس جانے کو دل نہیں کر رہا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں ایک ایسا ماحول, مہنگائی بھی ہے, سب کچھ ہے. اپنے وطن میں بڑی ساری مطلب وطن میں مشکلات بھی ہیں, وطن میں نہیں, لوگوں میں. لیکن اس کے باوجود وہ جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں, وہ جتنا جو یہاں پیدا ہوا ہے اس کا دل ادھر ہی ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ ایک ایسی جگہ ہیں جس کو انٹرنیشنل سٹی کہنا چاہیے ہر اعتبار سے, جی, یعنی یو کے میں, لندن میں بھی آپ کا وقت گزرا اور اب آپ ایک اور شہر منتقل ہو گئے, وہاں آپ ایک اسلامک سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, آپ کامیاب ہوں. تو وہاں ظاہر ہے پورے عالم اسلام سے لوگ, انڈیا سے بھی ہیں, سعودی عرب سے بھی ہیں, تیونس سے بھی ہیں, عمان سے بھی ہیں, مراکو سے بھی ہیں, افریقہ سے بھی ہیں. اچھا ان میں کیا ہمارے لوگ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں یا کیا فرق کیا محسوس کرتے ہیں آپ دین کے ساتھ ان کے تعلق میں اور اخلاق کے ساتھ ان کے تعلق میں؟ جو سعودی ہے وہ تو ویسے آتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے, اس طرح بہت کم ہے نیشنلٹی وہاں کی ہے. مراکن لوگ ہیں. میں تو ان سب میں کہوں گا کہ جو دو قومیں ہیں, گیمبین افریقی ہے, افریقن ہے جو ہے, دوسرے صومالین ہیں. یہ بڑے میٹھے سے لوگ ہیں, اچھا ٹھنڈے لوگ ہیں. تو ہمارا تو آپ کو پتہ ہی جذباتیت کہاں تک ہوتی ہے. ویسے اس میں ہم نمبر 1 ہوں گے, جذباتی نہیں ہوں گے بس ایسے. اس کی وجہ یہ ہے, اب میں کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہاں بعض ایسے مکاتب بھی ہیں, مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کہ وہ آئے روز ان کی مساجد میں جھگڑا, اچھا, یہ کمیٹیوں کی وجہ سے. اچھا, اور پھر یہی سلسلے وہاں بھی جاری ہیں, وہاں بھی جاری ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ مساجد کے اندر جب پولیس آتی ہے تو ان کے ساتھ کتے بھی ہوتے ہیں. ہاں, یعنی ہم جھگڑ کے انہیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ہماری مساجد میں وہ پھر اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے. ہمارے کسی سینٹر مرکز میں ایسا نہیں ہوا, لیکن بہت سارے مکاتبہ فکر کے مطلب بہت سارے ایسے سینٹر ہیں جہاں پر یہ ایسے ہوا ہے. یہ فرمائیے کہ وہاں رفائی کام کرنا کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے, حکومت اس کا کتنا ریگارڈ کرتی ہے جو لوگ رفائی کام کرتے ہیں؟ سنے انہیں پے بیک بھی کرتی ہے حکومت کہ یار کام تو ہمارا تھا, آپ لوگ کر رہے ہیں تو چلو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. اچھا کام ہے جی, لوگ دیتے بھی بہت زیادہ ہیں وہاں پر ان کاموں میں, لیکن ایک چیز ہے ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ ضروری ہے. سال کے بعد گورنمنٹ کا ادارہ ہے چیریٹی کمیشن, اس کو آپ نے اپنی رپورٹ دینی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہماری یہ ارننگ تھی, یہ ہم نے لیا ہے لوگوں سے, اس جگہ ہم نے اسپینڈ کیا ہے, اور یہ ہم نے یہ سارا ہمارا سسٹم ہے. بڑا اچھا یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے مجھے کچھ دیا ہے اور آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ وہ گفٹ ایڈ ہوتی ہے وہ آپ لے رہے ہیں. میں کہا جی, تو آپ اس پہ سائن کر دیں گے, میں جا کے آپ کا ٹیکس کلیم کر لوں گا گورنمنٹ سے. وہ ایسے کہ اگر ہم نے 1 لاکھ اکٹھا کیا ہے ٹھیک, تو 25,000 گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے. ٹھیک, تو وہ اس کا بڑا اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ 100% کام پہ چلا گیا. یعنی آپ کے انتظامی امور پر جو ورکرز رکھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ ایک اسلامک سینٹر بنانا کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے؟ حکومت آسانی سے اجازت دے دیتی ہے. ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں کہ جو ہوں گی تو اسلامک سینٹر بنے گا؟ وہ تو اگر آپ کو اسپیس مل گئی ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آبادی میں نہ ہو, ٹریفک کا مسائل جو ہے, گنجان علاقہ نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر پہلے بہت ایزی تھا, بہت آسانی تھی, اب تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ مساجد کافی ہو گئی ہیں, لیکن پھر بھی ان کی ضرورت تو ہے. مثلا ہم نے ایک سینٹر جگہ جہاں میں آیا تھا تو وہاں میں ایک ٹی وی پہ کام کے لیے آئے تھے, اسلام ٹی وی اردو کے نام سے وہ چلایا تھا. تو وہ چیریٹی پینی اپیل مجھے لے کے آئے, وہاں سے ایک چیریٹی تھی جب میں ریڈنگ میں تھا, لندن کے قریب تھا. تو یہاں جب ہم آئے تو یوسف بھائی بات یہ ہے کہ جہاں آپ کے بچے آگے اسکولوں میں داخل ہو گئے, آپ وہیں کے ہو گئے. تو یہاں جب آئے تو اور احباب بھی تھے, تو سلام دعا ہوئی. تو ہماری مسجد نہیں تھی, ہمارے مکتبہ فکر کی مسجد نہیں تھی. تو ہم نے جب جگہ لے لی, جگہ وہاں آپ خرید سکتے ہیں, پر وہاں یہ ہے کہ اگر تو آپ نے بلڈنگ لی ہے, بنی بنائی ہے, تو اس کو آپ اندر ہی اس کے نمازیں وغیرہ سارا. اگر آپ نے لینڈ لی ہے تو اس پہ آپ گورنمنٹ سے اجازت لے کے, جو متعلقہ ادارے ہیں, کونسلر وہاں کی, تو پھر آپ بلڈ کر سکتے ہیں. مینار بھی بنا سکتے ہیں مسجد کے؟ جی ہاں, مینار بھی بنا سکتے. ٹھیک ہے, اجازت ہے, مینار بھی بنا سکتے. لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے کیا؟ لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے یہ ہے کہ سب کو جو ہے
انہوں نے اندر ہی جو ہے وہ اجازت ہے, باہر نہیں ہے. کسی بھی وہ عیسائی ہے, چرچ ہے یا سکھ ہے, جو بھی ہے ان کے اندر یہ سارا سسٹم, باہر نہیں ہے. 3 یا 4 مساجد یو کے میں ایسی ہیں جہاں ظہر, عصر, مغرب کی اذان باہر ہوتی ہے. اچھا, ان کو کیسے اجازت مل گئی؟ بس وہ شروع سے انہوں نے اجازت دی ہے تو چل رہا ہے. ٹھیک. ایک تو 2 تو بریڈ فورڈ میں اور بھی ہوں گی شاید, مجھے 3-4 کا علم ہے, اور ایک جو ہے وائٹ چیپل بنگالی مسجد سے کے نام سے مشہور ہے لندن کے اندر, وہاں ماشاء اللہ اذان ہوتی ہے, اور جب اذان ہوتی ہے تو سب کھڑے ہو کے اس کو سنتے ہیں, غیر مسلم بھی. تو اسی لیے تو باہر انہوں نے نہیں کرنے دیا, ورنہ تو اب تک سارا سسٹم ٹھیک ہو چکا ہے. بالکل صحیح. یہ فرمائیے جی, کئی دفعہ ہم یہاں خبریں سنتے ہیں کہ ماسک ڈیز منائے جاتے ہیں, غیر مسلموں کو بھی مسجد میں دعوت دی جاتی ہے, وہ آتے ہیں, اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ بڑا خوبصورت نکلتا ہے. جو آپ کی طرف آنے سے پہلے بتاتا ہوں, پچھلے دنوں کچھ تھوڑے سے حالات خراب ہوئے, تو انہی حالات کے اندر ہی ایک جگہ پر احتجاج کر رہے تھے کچھ قوم پرست جو تھے, تو اندر سے ان کو جوسز دیے گئے مسجد کے اندر, سے, یعنی باہر وہ مسجد کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. واہ. تو اندر سے انہوں نے ان کو تو وہ ان میں سے بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس لیے لایا گیا ہے, ہمیں تو یہ لے کے آئے, اتنے اچھے لوگ ہیں یہ. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا, گاہے بگاہے رکھا جاتا ہے, مثلا افطاری ہے کہ آپ افطاری ہمارے ساتھ کریں, کوئی اور ایونٹ ہے تو ان کو بلا لیتے ہیں, لیڈیز کو, جینٹس کو, سب کو مشترکہ. تو پھر ان کے لیے چیئرز لگا دی جاتی ہیں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. نماز کا ٹائم ہے, وہ نماز پڑھتے دیکھتے ہیں. اور آپ کو یقین جانیے, بعض تو ایسے ہوتے ہیں مسلمان نہیں ہیں, وہ لیڈیز 1-2 کو ہم نے دیکھا کہ اٹھ کے ساتھ ہی نماز میں شامل ہو گئی. اچھا, اسی طرح کی ایکٹیویٹی وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا, یعنی ایسی کیفیت میں آ گئی, وہ کیفیت میں آ گئی. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جن کو نہیں پتا, دور سے ان کو پتا کہ مسلمان ایسے ہیں, میڈیا آپ کو پتا آج کل سوشل میڈیا ہے, اس کا دور ہے. جنہوں نے مسلمانوں کو دیکھا نہیں ہے قریب سے, ان کو جب پتہ چلتا ہے قریب سے دیکھتے ہیں تو وہ بہت متاثر ہوتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ وہاں ہمیں ایک اور سپیس ملتی ہے کہ وہاں ٹاؤن کہا جاتا ہے, جہاں ساری سہولتیں ہوتی ہیں, بینک ہے, مارکیٹس ہیں, سارا کچھ ہے. تو وہاں کونسل باقاعدہ ان سے اجازت لی جاتی ہے. نوجوان ہماری جو لیڈیز ہیں وہ اور نوجوان لڑکے وہاں کھڑے اسٹال لگاتے ہیں. لڑکیاں جو ہیں وہ آنے والی جو لیڈیز ہیں غیر مسلم, ان کو اسکارف بنا رہی ہیں کہ یہ دیکھیے آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں, آپ اس طرح ہیں. تو یقین جانیے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے وہ ان سے نمبر وغیرہ لے لیتی ہے, تو باقاعدہ وہ اس طرف آتی. اسی طرح نوجوانوں میں ایک سپیس تو یہ بھی ہے. تو دوسری یہ جو تھی مسجد کے حوالے سے کہ وہ کیوں ان کو لایا جاتا ہے, اس کا بہت اچھا رسپانس جو ملتا ہے. اور جن کو نہیں پتہ وہ صرف میڈیا پہ دیکھتے ہیں مسلمان ایسے ہیں, جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو الحمدللہ وہ متاثر ہوتے ہیں. اچھا عبدالستار صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ کا ایک زمانہ بیت گیا اس معاشرے میں, وہاں کے انسانوں کو آپ نے دیکھا, ان کی کہانیاں سنی, ان کو سمجھا. ان کے پاس باوجود اس کے کہ فرسٹ ورلڈ کے لوگ ہیں, سہولیات ہیں, سارا کچھ ہے, ڈسپلن ہے, قانون ہے, لیکن کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں آپ ان لوگوں میں بڑھاپے میں آ کے یا کسی عمر میں آ کے؟ کیا انہیں فیل ہوتا ہے کہ ایمٹینس کیسی ہے, کیا خلا رہتا ہے ان کے اندر؟ دیکھیں جی, وہ سسٹم جو ان کا ہے نا, یہ فیملی سسٹم نہیں ہے. اچھا, بہت کم ہے فیملی سسٹم, بہت کم ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں ایک دفعہ ترکش ایئر لائن پہ آ رہا تھا, میرے ساتھ ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا, دونوں جو ہیں وہ بزرگ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اب وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں اس کے پوچھ رہے ہو کہ میرے پوچھ رہے ہو. اچھا, تو میں نے کہا کہ آپ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں, ہم ویسے ہی پارٹنر ہیں, تو اس طرح ریلیشن شپ ہماری ہے. تو بہرحال ان سے بات چیت ہوئی, تو میرے سامنے وہاں آپ نے یہ بات کی ہے, تو 2-3 میرے سامنے میرے محلے میں یہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ بوڑھا جو ہے وہ غیر مسلم ہے, گورا ہے. تو میں نے, اب اس کا بیٹا میرے ساتھ تھوڑا کام کرتا رہا کوئی چیریٹی کے اندر, تو میں اپنے بیٹوں کو کہا گھر میں کچھ بھی پکتا ہے نا تو اس کو دے کے آؤ. وہ بیچارہ اکیلا بالکل. یہ جو ان کا سسٹم ہے نا, یہ بہت خراب ہے. جب آخری عمر کو انسان پہنچتا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں. ہمارے بزرگ, ہماری مائیں جو ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں جی آپ نے کام نہیں کرنا, آپ آرام سے بیٹھے, بیٹا آیا اس نے دبا دیا, ان کے تکریم, ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, یہ تو بہت ہی زیادہ وہاں
میں نے ایک پیٹرول اسٹیشن پہ، یہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ پیٹرول ڈال دو، وہاں ہوتا ہے خود ڈالنا اور پھر جا کے کاؤنٹر پہ پیسے دیں. تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، تو وہ ٹل چلا رہی ہے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، ٹل چل نہیں رہی. تو میں نے کہا دیکھیں اسلام میں کتنی عظمت ہے، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس عمر کی ہمارے یہاں ماشاء اللہ یہ خدمت کروا رہی ہیں، تو یہ بیچاری یہاں مزدوری کر رہی ہیں. یہ ہے ان کی. لیکن اسٹیٹ کچھ آنر بھی تو کرتی ہے نا جی، ان کو وظیفہ دیتی ہے، اولڈ ہاؤسز بھی ہیں. آپ اس لحاظ سے اسٹیٹ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے. ان کے لیے اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کیئر ہوم بھی بنے ہوئے ہیں. ادروائز بڑا ان کا ایک سسٹم اچھا. پہلے رشتوں کی کمی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب سب لوگ کام پہ چلے گئے، بچے اسکول میں چلے گئے، یہ جو بوڑھے یہ آ کے ٹاؤن میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ ان کو وہ دے رہی ہے، یہ سسٹم کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبدالستار صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے، لیکن کبھی وہ اسکول نے دیکھا کہ بچے کی آنکھیں سرخ ہیں، شاید رات کو سو نہیں سکا، وہ آ کے چیک کرتے ہیں کہ یہ پوری طرح کیئر کر رہے ہیں، ورنہ وہ پیرنٹل رائٹس واپس لے کے تو اسٹیٹ بچے اپنے پاس رکھ لیتی ہے. وہ وہاں ہوتا ہے جی جہاں کچھ گڑبڑ ان کو نظر آئے، یا بچہ شکایت اسکول میں کرے کہ رات کو وہ کہ آپ کا موڈ آف ہے، تو مثال وہ کہتے ہیں میرے ماما بابا گھر میں اس طرح لڑائی ہوئی ہے یا اس طرح کا کچھ چکر ہے، اس طرح. وہاں دیکھیے یہ بہت کم ہے، شاذ و نادر ایسے. الحمدللہ جو اکثر فیملیز ہیں جن کے دین سے تعلق ہے وہ یہاں تک نوبت پہنچنے نہیں دیتے اور نہ یہاں آتے اس طرح ہوتے. بالکل صحیح. اچھا یہ فرمائیے کہ مسلمانوں کی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمام یعنی ممالک کے مسلمان، ان کی کون سی خوبی ہے جو یو کے والوں کو، گوروں کو، غیر مسلموں کو سب سے زیادہ متاثر کرتی؟ اللہ اکبر، سوال ہم نے بڑا مشکل کر دیا. بس وہ یہی ہے کہ اب میں نہیں یہ سمجھتا کہ وہ ان کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایک ساتھ اکٹھا ہونا، یہ نماز کا یا کوئی اجتماع ہوتا ہے تو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے عید کے موقع پر، جہاں مساجد میں باہر پارک میں پڑھی جاتی ہے، تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے فیملی سسٹم سے وہ بڑے متاثر ہیں. فیملی سسٹم سے، مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دادا بھی ساتھ ہی رہتا ہے، اللہ اکبر، آپ کی دادی بھی آپ کے ساتھ، گرینڈ مدر جو وہ بھی ساتھ ہے، گرینڈ فادر بھی ساتھ ہے، تو یہ ان لوگوں کو بہت متاثر کرتی ہے. اور اس چیز کو 2-3 واقعات ہم نے بھی اس طرح دیکھے اور سنے ہیں کہ وہ لوگ حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ چیزیں ہیں، یہ ہے ہمارے مسلمانوں کے ایک امتیاز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک سسٹم دیا ہے اس کے اندر کہ یہ چیز انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو اپنے بچوں میں، پوتوں میں، پھر اس سے آگے، تو یہ چیز جو ہے فیملی سسٹم ہمارا، یہ ان کو متاثر کرتا ہے. عبدالستار صاحب، آپ کا ایک بڑا کام وہاں میڈیا سے متعلق بھی ہے، آپ میڈیا پر بیٹھتے ہیں رفاہی کاموں کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. یہ فرمائیے کہ یو کے ہو یا پاکستان ہو، میڈیا کا آج کے ماڈرن دور میں، ماڈرن ایج میں دعوت میں کیسا کردار ہے؟ یوسف بھائی، میڈیا تو آج کل آپ یوں سمجھے کہ ہے ہی میڈیا ہے، ہر چیز ہی میڈیا ہے. ٹھیک، جو بھی لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے میڈیا کے ذریعے. پہلے تو دیسی سسٹم ہوتا تھا نا، اعلانات ہوتے تھے یا جاتے تھے، لیکن اب تو آپ یہاں سے آپ نے ایک کام کیا، ایک پوسٹ کی ہے، پوری دنیا میں وہ وائرل ہو جاتی ہے. تو میڈیا کا بہت کردار ہے. اور میڈیا، میں یہاں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے یہ ایک ڈریم دیکھا اور ڈریم کو جو ہے حقیقت بنا کے لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا تھوڑا سا سسٹم تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے یو کے میں، وہ بھی انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ بھی جلدی، بڑی ضرورت ہے آپ کو، بہت توجہ دینی چاہیے اس پر. ہاں انشاءاللہ وہ بھی جو ہے جلدی آپ کے ساتھ، آپ کی صف میں کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میڈیا جو ہے پیارے بھائی، یہی تو آج کل جو ہے اصل قوت ہے، یہی طاقت ہے. میں کہتا ہوں جتنا آج ہمیں یہ موقع اللہ نے دیا ہے نا اپنی بات کرنے کا، صحیح منہج کو پھیلانے کا، کتاب و سنت کی ترویج کے لیے اس میڈیا کو یوز کرنے کے لیے، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں تھا. بالکل. اور ہمارے ہر فرد پر یہ، میں کہتا ہوں فرض ہی آپ سمجھ لیں کہ پیغام ٹی وی کے سپورٹر بھی بنے اور پیغام اس کی ہیلپ بھی کرے اور اس کی صف میں کھڑے ہوں اور پیغام ٹی وی والوں کے ساتھ قدم میں لائیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور جو یہ ٹیم ہے اس کو اور زیادہ آگے لے کے جائیں. اور جہاں بھی موقع ملتا ہے
اپنے منہج کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، کتاب و سنت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا، بڑی قیمتی معلومات آپ نے دیں، اور یہ معلومات نہیں مل سکتی خواہ کوئی یو کے ہو کے بھی آ جائے جب تک ایک ایسے بندے سے ملاقات نہ ہو جو وہاں بڑے عرصے سے رہ رہا ہو اور معاشرے کے مختلف سیگمنٹس کو جانتا ہو، تو آپ وہی شخصیت ثابت ہوئے، اور بہت معلومات میں نے کوشش کی کہ آپ کے ذریعے سے ہر طرح کی معلومات یو کے حوالے سے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، تو آپ نے یہ موقع دیا، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا یو کے ہو، امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اس میں اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس میں کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کو پسند نہیں آتے، اپنا وطن ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یو کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اچھی چیزیں ہمیں لینی چاہیے، جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اگر ہم وہاں جائیں۔ جو ایک بہت بڑی بات ہمارے سامنے آئی ہے اس پورے پوڈ کاسٹ کے نتیجے میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو فیملی سسٹم ہے، یہ جو ہمارے باہمی رشتے ہیں، یہ جو ہم مل کے بیٹھتے ہیں، یہ دنیا سے نعمت ختم ہو گئی ہے، دنیا ترس رہی ہے اور ایسے لوگوں کو حسرت سے دیکھتی ہے، اور یہ صلہ رحمی ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، ہمیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، یہ ہماری سٹرینتھ ہے، یعنی اس کو ہم گنوا نہ دیں کہیں، آپس میں جڑ کے رہیں بطور مسلمان، ہماری کمیونٹی بطور رشتہ دار۔ یہ بہت خوبصورت منظر ہے، دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے، اللہ کرے کہ ہم اسے قائم رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔